अस्सलाम वालेकुम जी। दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ मैं हूं आज 7 बजे में आसमा इकबाल। ईद आया ही चाहती है और ईद के बाद अपोजिशन ने अपने मसल्स दिखाने का ऐलान कर रखा है। कहा यह जा रहा है कि तमाम अपोजिशन जमातें जमा होने जा रही हैं। अडियाला जेल में बानी पीटीआई भी इस हवाले से अहकामात दे चुके हैं, लेकिन सवाल ये है नाजरीन के पीटीआई के डिसिप्लिन के इशूज़ और जेयूआई के खदशात क्या इस रंग को जमने देंगे या फिर रंग में भंग डाल देंगे। ये अहम मौजू अपने पैनल से डिस्कस करने के साथ साथ हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन का किरदार अदा करने वाले खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के शिकवे पर भी आज बात कर रहे होंगे। आज ही आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला को लिखा गया नाज़रीन एक ख़त भी सामने आया है, और ये वो ख़त है जिसमें दरख्वास्त की गई है कि सूबे को हार्ड एरिया करार देकर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तनख्वाहें जो हैं वो बलूचिस्तान पुलिस के बराबर की जाएँ। ये जो ख़त है इसमें कहा यह भी गया है कि केपी पुलिस की कुर्बानियाँ ज़्यादा और तनख्वाहें दीगर सूबों के मुकाबले में कम हैं। सिर्फ तनख्वाहें ही कम नहीं हैं बल्कि केपी पुलिस के पास बख्तरबंद गाड़ियों और जदीद असलहे की भी कमी है। अभी चंद ही दिन पहले की बात है, नाज़रीन के वज़ीर आला ने 5.5 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये पैसे नाकाफ़ी हैं। अहम बात यह भी है कि इस अहम मसले पर हुकूमत की तवज्जो क्यों नहीं है। वफाकी वज़ीर मुशीर अपनी तनख्वाहों में तो दिखाई देता है कि कई 100% का दिनों में इजाफा कर लेते हैं और पुलिस वाले बेचारे खत ही लिखते रह जाते हैं। आज के प्रोग्राम में हम चीनी के निर्खों से आवाम में पाई जाने वाली बेचैनी पर भी बात करेंगे। वफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी ने आज एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। उस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दावा उन जनाब ने यह किया कि चीनी के एक्सपोर्ट के बारे में खबरें हकायक मुतसादिम हैं, जिनका मकसद आवाम में बेचैनी और बेयकीनी पैदा करना है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि चीनी की कीमत का जो मसला है ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफा खोरों की वजह से है। मुल्क में नाज़रीन इस वक्त चीनी 153 रुपए फ़ी किलो दस्तयाब है, जबकि बेचारे अवाम ये 153 रुपए किलो वाली चीनी तलाश करते फिर रहे हैं। ये चीनी कहीं मिलकर ही नहीं दे रही है। ये चीनी कहाँ गई और किसकी वजह से गई, और कब ये दोबारा से हमें नायाब चीज़ जो है दोबारा देखने में मार्केट्स के अंदर मिलेगी, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। जितने मौज़ूआत मैंने आपसे शेयर किए हैं इस पर हम बात कर रहे होंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कौमी सकाफ़त व वर्सा। स्टूडियो में आप देख सकते हैं हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा रहमान साहब तशरीफ़ आवरी का। साथ में आप देख सकते हैं तर्जुमान तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अख़ुंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यूसुफ़ज़ई साहब बहुत शुक्रिया, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। काशिफ़ रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इनकी क्या राय है इन तमाम इश्यूज़ पर, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ लाहौर स्टूडियो से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर सेंटर से सीनियर तज्ज़ियाकार शराज हसनात साहब, उन्हें भी हम इस गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। शराज साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए भी। और पहला सवाल जो हमारा यहाँ पर बनता है वो मेरे ख्याल में अख़ुंज़ादा साहब से ही बनता है। हुसैन साहब बताइएगा क्या करने जा रहे हैं आप ईद के बाद, और ये जो कहा जा रहा है कि पीटीआई जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को अपना सियासी इमाम बनाना चाहती है, तो कहाँ तक पहुँची हैं आपकी एफर्ट्स, कुछ रंग लाती दिखाई देती हैं आपको? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल ईद के फ़ौरन बाद जमीयत उलमा इस्लाम ने तो अपने मजलिस शूरा का इजलास भी बुलाया है, जिसमें हमारे साथ उन्होंने अभी तक जो मामलात तय पाए हैं वो उनके सामने रखेंगे और उसके बाद वो हतमी तौर पर हमें एक जवाब भी देगी, जिसमें ऑलरेडी हमारे उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है। और दूसरी अपोजिशन की तमाम सियासी जमातों का अभी कुछ 6-7 दिन पहले मुस्तफ़ा नवाज़ के घर पे एक अफ्तार डिनर था, वहाँ भी में मुलाकात हुई थी। हमने एक कौमी झंडा तश्कील दिया है जिस पे पाकिस्तान की तमाम जो सियासी जमातें हैं जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो सारी सियासी जमातें उस पर मुत्तफ़िक है। उसमें GDA है, उसमें जमात इस्लामी है, उसमें सिंध की और जो कौम परस्त जमातें हैं, बलूचिस्तान की सियासी जमातें हैं, खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातें हैं, उन सब को हमने उस पर एतमाद में लिया है। और वो कोई 17-18 पॉइंट्स का एक नेशनल एजेंडा है जिसका एक जो पाकिस्तान इस वक्त मसाइल के भौर में फंसा है, इन सब का अहाता किया हुआ है उस कौमी एजेंडे ने। और हर एक चीज़ को हमने तफसीलन एड्रेस भी किया है और उस पर सबका एक किस्म का इजमा भी है, सब उस पर मुत्तफिक है कि इसी बौर से निकलने का यही रास्ता है। तो इन नुकात के ऊपर हम ईद के फ़ौरन बाद एक तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अपने प्लेटफॉर्म से कर रही है। हम कल भी हमारी महमूद खाना चकज़ई साहब के घर पे मीटिंग हुई थी, सरदार अख्तर मेंगल साहब से भी हम राब्ते में है। सबसे जो बुनियादी मसला इस वक्त वो है वो बलूचिस्तान के गर्दू हालात है, जिसका आप लोगों को भी पता है कि उसमें आए रोज़ ये 3-4 रोज़ से क्वेटा के लोगों की ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है, मोबाइल फ़ोन बंद है, नेट सर्विसेज नहीं है। इस पे भी आप पे हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं
کہ جی آپ کو چاہیے کہ آپ یہ جو عید کے بعد ساری چیزیں ایک ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہے ہیں بڑی، اس کو بھی آپ کچھ روک دیں ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے، لیکن آپ لوگ نہیں رک رہے؟ نہیں، میرے خیال میں اگر ہم نے جو ہے نا اس پہ کوئی ہمت نہ دکھائی اور عملاً کوئی سٹیپس نہ لیے تو بہت دیر ہو جائے گی. آلریڈی بہت دیر ہو چکی ہے. ہم نے بلوچستان کے مسئلے کو سطحی طور پر سمجھا. کبھی وہاں پہ نمائندہ حکومت، عوام کی حاکمیت والی حکومت، عوام کی تائید والی حکومت کو پنپنے کا موقع نہیں دیا. ہمیشہ جعلی طریقے سے ایک نظام چلا کر جعلی حکومت مسلط کی گئی. آج بھی جو سرفراز بگٹی کلیم کرتا ہے کہ وہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہے، تو وہ خیبر بلوچستان کا وزیر اعلیٰ تو نہیں ہے، وہ کسی اور ادارے کی نمائندگی کر رہے ہیں. اس کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو انہی تجربات کے اوپر بلوچستان کو ہم نے اس نہج پہ پہنچایا ہے. اب اختر مینگل صاحب سے ہماری اس چیز پہ مشاورت ہو رہی ہے. یہ جو سر آپ بلوچستان میں شکوہ کر رہے ہیں نا ان کے وزیر اعلیٰ سے، کچھ اسی طرح کا شکوہ جو ہے نا وہ آپ کے کے پی میں وزیر اعلیٰ سے ہمیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مولانا فضل الرحمان. لیکن اس میں دیکھیں مولانا صاحب اچھی بات کی آپ نے. مولانا صاحب کو اس حوالے سے یہ جو مینڈیٹ کی اس پہ تھا تو اس پہ ہماری تفصیل ڈیلیبریشن ہوئی تھی. ایک تو ہم نے مولانا صاحب کو یہ کل کے کہا تھا کہ یہ جو آپ جہاں پہ بھی شک بنتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپ کے کسی حلقے کے اندر آپ کا ہم نے کوئی حق مارا ہو تو ہم وہ حلقہ کھولنے کے لیے تیار ہے. کوئی بھی ہماری طرف سے میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں اور میں یہ جاننا چاہوں گی اور میرے ناظرین بھی یقیناً کہ اس پر انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا اور وہ کون کون سے حلقے ہیں اور اس کے بعد فردر کیا ہو رہا ہوگا جب آپ دونوں کے معاملات اس طرح سے چل رہے ہیں فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. لیکن میرے خیال میں یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ حذیفہ رحمان صاحب سے پوچھ لیا جائے کہ کوئی کچھ پینک دکھائی دیتا ہے اس وقت حکومت کے اندر؟ یہ ساری جو تحریک چلنے جا رہی ہے حذیفہ صاحب، ہم سب کے سامنے حالات کیا ہیں اس وقت ملک کے، خاص طور پر دہشت گردی کو لے کر اور پھر بلوچستان میں جس طرح کے واقعات پے در پہ رونما ہو رہے ہیں. ایسے میں ایک بڑی تحریک چلائے جانے کا اعلان کر دیا جانا تحریک انصاف کی جانب سے، دوسری جماعتوں کی جانب سے، کہیں کوئی بے چینی پائی جا رہی ہے حکومت کے اندر یا کوئی اسٹریٹجی بنا لیا آپ نے؟ جی بہت شکریہ آسمہ. میرے بھائی اخوان سادہ صاحب جو باتیں کر رہے تھے میرے خیال سے میرا معاملہ انہوں نے بڑا آسان کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ جو ہے بلوچستان میں کٹ پتلیوں کو بٹھایا جاتا رہا اور جو جینون مینڈیٹ تھا اس مینڈیٹ کے بجائے کسی اور طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ ان کا نمائندہ جو ہے وزیر اعلیٰ رہا. تو ظاہر ہے اگر وہ سرفراز بگٹی کے بارے میں رائے رکھتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیشہ چونکہ وہاں ایسا ہوتا رہا ہے تو پھر ڈاکٹر عبد المالک، ثناء اللہ زہری، اختر جان مینگل، ان کے والد عطا اللہ مینگل، نواب اکبر بگٹی، خیر بخش مری، یہ سب لوگ جو ہے ظاہر ہے ان میں ظاہر ہے اکبر بگٹی صاحب تو مرحوم ہیں اس وقت، تو باقی لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ وہ کس کے نمائندے رہے ہیں اور وہ وزیر اعلیٰ تھے یا کٹ پتلی تھے. باقی آپ نے جو بات کی کہ حکومت کی صفوں میں کھلبلی کے حوالے سے، تو میں اس پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے میرے بھائی ہیں اخوان آزادہ صاحب، ان کا اپنا ایک موقف ہے، ایک جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ظاہر اپوزیشن کا کام اگریشن ہوتا ہے اور حکومت کا کام جو ہے اس اگریشن کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اسے نمٹنا ہوتا ہے. تو ہماری پوری تیاری ہے اور کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، نہ ہماری صفوں میں کوئی ایسی کھلبلی ہے. اور چونکہ ہم پوری تیاری کیسی ہے؟ ڈی چوک والی تیاری ہے؟ کیسی تیاری ہے سر؟ لیٹ می کمپلیٹ. اس میں یہ کہ دیکھیں کہ پہلے بھی 3 دفعہ یہ مرکز پر چڑھائی کر چکے ہیں ایک صوبے کی ریاستی اور انتظامی مشینری کی سپورٹ کے ساتھ، اور اب بھی اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو فیصلہ ہم عوام پہ چھوڑیں گے. جس طریقے سے آپ کی اکانومی جو ہے 2 سال پہلے جو جس پوزیشن میں چلی گئی تھی، صورتحال بہتر ہو رہی ہے، مائکرو انڈیکیٹرز آپ کے بہتر ہو چکے ہیں، مائکرو انڈیکیٹرز کو ٹھیک کرنا باقی ہے، غریب آدمیوں کو بھی بہت ریلیف دینا ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سڑکوں پر آ کر احتجاج کر کر اسلام آباد پر چڑھائی کر کر ملک کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، ملک ٹھیک ہو سکتا ہے، تو ظاہر فیصلہ آپ پر میں چھوڑتا ہوں، عوام پر چھوڑتا ہوں. اور باقی جہاں تک ان نے بات کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی، میں اس وقت بھی پوری توقع اور امید لگا کر بیٹھا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی بھی ایسا انتہائی اقدام نہیں اٹھائیں گے جس کی کاسٹ پاکستان کی ڈیموکریسی پے کرے یا جس کی کاسٹ ایک عام آدمی پے کرے. میں یہی سوال کاشف صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. یہ جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کسی ایسی صورتحال کی متحمل ہو سکتی ہے جس طرح کی صورتحال ابھی تک کی گفتگو سے ہمیں لگ رہا ہے کہ عید کے بعد ملک کے اندر پیدا ہونے والی ہے؟ اور دوسرا سر، ابھی حذیفہ صاحب نے عوام کا ذکر کیا، تو عوام تو بہت بڑی تعداد میں یہ بھی کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جن کو انہوں نے ووٹ ڈالا تھا ان کو حکومت ہی نہیں بنانے دی گئی. تو پھر عوام کا فیصلہ کہاں سے آ جاتا ہے بیچ میں جب حکومتی اراکین بات کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسمہ صاحبہ، مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن تحریک نہ چلائے، احتجاج نہ کرے، سیمینارز نہ کرے، بیان بازی نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ انہوں نے بھی اپنے ووٹر کو انگیج رکھنا ہے، اپنی پارٹی کو انگیج رکھنا ہے، اپنے معاملات کو انگیج رکھنا ہے. کوئی نہ کوئی نیریٹو تو انہوں نے بھی بنانا ہے تاکہ لوگ ان کے ساتھ جڑے رہے. اور جب کبھی
عام انتخابات ہوں تو اس میں وہ کہیں کہ دیکھیں ہم نے اپوزیشن کے طور پہ یہ چیزیں ہائی لائٹ کی. یہ احتجاج پارلیمان میں نہیں ہو سکتا, ایک پارلیمانی طریقے سے نہیں ہو سکتا جب تقاریر کا موقع دیا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمان کا بھی عجیب معاملہ ہے. ہم نظام کو مانتے بھی نہیں ہیں اور ہم نے نظام کو گلے سے لگایا ہوا بھی ہے. اچھا, ابھی جو بات حذیفہ صاحب نے کی, میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ اب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے چیئرمین اچکزئی صاحب, جی پی ڈی ایم کی حکومت تھی ابھی 2-3 سال پہلے, یہی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, گورنر بلوچستان اچکزئی صاحب کے بھائی تھے, کس کے نمائندے تھے؟ یہ سوال بنتا ہے. دیکھیں جب آپ لوگوں میں جاتے ہیں, آپ استدلال کریٹ کرتے ہیں, تو لوگ اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں جتنے سیاستدانوں نے بنانا چاہتے ہیں کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ اسمبلیاں ٹھیک نہیں ہیں, مینڈیٹ ان کو ٹھیک نہیں ملا ہوا, آپ ایوان میں جا کے گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہیں, تو پھر آپ چیئرمین پی اے سی کیوں لیتے ہیں اور بلا مقابلہ لیتے ہیں؟ اور پہلے کہا جاتا ہے الیکشن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کے پی کے کی حکومت کو بھی رکھنا ہے, آپ نے ایم این اے شپ بھی رکھنی ہے, آپ نے سینیٹرز بھی رکھنے ہیں, آپ نے پی اے سی اور قائمہ کمیٹیاں بھی رکھنی ہیں, اور اس جمہوری نظام کو, اس پارلیمان کو حدب تنقید بھی بنانا ہے. یہ لوگ اتنے سادہ نہیں ہیں. آپ کو یا تو آپ کو ایک کرسٹل کلیئر لائن لینی پڑے گی. اچکزئی صاحب نے کہا کہ میری تجویز یہ ہے کہ آپ قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ چھوڑ دیں, نہیں چھوڑی پی ٹی آئی نے جہاں سے سلپ مارنی ہوتی ہے وہاں پہ اچکزئی صاحب کو آگے کر دیتے ہیں. جیسے ابھی وہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا, انہوں نے کہا جی چونکہ چیئرمین تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کہا کہ ہم نے شامل نہیں ہونا, لہٰذا پی ٹی آئی شامل ہوگی. البتہ انہوں نے 14 نام بھجوا دیے اپنے, اور جب انہوں نے کوئی ایڈوانٹیج لینا ہوتا ہے اس وقت اچکزئی صاحب کی بات کو وہ ہوا میں اڑا دیتے ہیں. قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین بھی لے لیتے ہیں اور پارلیمان بھی, اور پھر مراد بھی, اور پھر ظلم یہ کہ جو تنخواہیں اور مراد بڑی ہیں اس میں سپورٹ بھی ہے. یا تو کہیں نا کہ جی آپ نے جو تنخواہیں بڑھائیں, جو مراد بڑھائے, چونکہ ہم اس سے سہمت نہیں ہیں, اس سے اتفاق نہیں کرتے, ہم آپ سے نہیں لیتے. سو یہ ایک پولیٹیکل معاملات ہیں, مائلیج ہے, وہ تحریکیں چلیں, وہ چیزیں چلیں, لیکن سوال یہ ہے 12واں سال ہے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت کو کیا ڈیلیور کیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پنجاب کی سی ایم نے کہا جی میں نے 1 سال میں یہ کیا ہے, سندھ کا سی ایم کہتا میں نے یہ کیا ہے. اشتہار آ گیا ہے آپ کی نظر سے, شاید گزرا نہیں ہے, وہ بھی ایک پورے صفحے کا اشتہار جس طرح سے. وہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تو جواب دینا چاہیے نا, آپ کو لوگوں کو آسودہ کرنا ہے, لوگوں کے لیے کوئی بہتری کا کام کرنا ہے. پولیس آپ کی ڈی مورلائز ہے, ادارے ڈی مورلائز ہیں, آپ ہر ٹائم ایک ہی رو میں بہ رہے ہیں. بھائی ایک ہی راستہ ہے, کچھ بھی کر لیں, آپ آئین اور جمہوریت کی پاسداری کی بات کریں, ایک ہی راستہ ہے, پارلیمان سے نکلنا ہے. جائیں جا کے اپنے نمبر گیم پورے کرو اور عدم اعتماد کر دیں, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس. شہراز صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. پی ٹی آئی پہ تنقید کرتے ہوئے میں اس سارے معاملے میں دکھائی دے رہے ہیں کاشف صاحب کہ انہوں نے کے پی کے اندر کیا کیا. مجھے شہراز صاحب آپ یہ بتا دیجیے گا کہ ابھی جس تحریک کی بات کر رہے تھے اخونزادہ صاحب, اور جس کے لیے وہ بڑے ڈیٹرمنٹ دکھائی دیتے ہیں کہ جی ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہوں گے اور حکومت جو ہے جو بھی لوگ غلط کر رہے ہیں ان کو اپنے اپنے گھروں میں جانا پڑے گا, اتنی ساری دڑے بندیاں ہمیں ابھی بھی پی ٹی آئی کے اندر دکھائی دیتی ہیں, اتنے سارے گروپس ہمیں پی ٹی آئی کے اندر بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان دھڑے بندیوں کے ساتھ, ایک گروپ بازی کے ساتھ یہ تحریک جو ہے یہ واقعی کوئی, اول تو یہ کہ گرینڈ الائنس بن پائے گا, اور اگر بن جاتا ہے تو عید کے بعد واقعتاً وہ ریزلٹس آئیں گے جو آنے چاہیے, جو یہ لوگ سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ آسمہ صاحبہ. کاشف کی بات کا جواب تو پی ٹی آئی والے دے سکتے ہیں یا کے پی کے عوام دے سکتے ہیں جو بار بار قوم 45 اور 47 کی اس لڑائی اور بحث کے باوجود انہیں سلیکٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وٹ ایور دے آر ایکسپیکٹنگ فرام دا پی ٹی آئی, انہیں کہیں نہ کہیں اس کا ریوارڈ یا کہیں نہ کہیں ان کو چوز کیا جا رہا ہے. کمنگ بیک ریگارڈنگ یور کویسچن, تو وہ بہت کلیئر ہے کہ پہلے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ذرا لیڈرشپ کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو محمود اچکزئی بہت بڑا نام ہے, مگر اور باقی پاکستان کی پولیٹیکل اور پاکستان کی پارلیمان میں ایک بڑا قد کاٹ والا بندہ ہے, مگر گراؤنڈ اور پریکٹیکل ریالٹی میں اس وقت وہ کس سینیریو میں گزر رہے ہیں اور ان کی اسٹریٹ پاور کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ اگر اس میں جی ڈی اے کی اسٹریٹ پاور اس وقت کیا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا کیا کچھ نہیں ہے. جتنی بھی جماعتیں جو اپوزیشن کا حصہ ہیں اس میں معافی چاہتا ہوں, وہ ٹانگا پارٹیاں زیادہ ہیں جو نہ ہی پارلیمان کے اندر نہ ہی پارلیمان کے باہر کہیں نہ کہیں اپنی کوئی اہمیت یا افادیت رکھتے ہیں. نمبر 3, اگر یہاں پہ جو سب سے بڑا فائدہ ان کو ہو سکتا ہے وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس میں صرف یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی جو اپنی اسٹریٹ پاور رکھتی ہے اور دوسری صورت میں مولانا صاحب جو اپنی اسٹریٹ پاور رکھتے ہیں, یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں اور باقاعدہ طور پہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ بن جائیں, اور عید کے بعد جو ملک کی احتجاج کا اعلان ہے وہ اس کا حصہ بنے اور چل پڑے. ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ مولانا صاحب اس کا اندیا تو دے چکے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں احتجاج کریں گے, مگر اس میں کوئی حقیقت سامنے نظر نہیں آ رہی کہ جو ان کے تحفظات تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ ہیں اور تحریک
इंसाफ के साथ हैं वो दूर होते नजर आए। ये हो सकता है शराज साहब कि वो तहफ्फुज़ात इधर से दूर हो ना हो, हुकूमत के साथ जो उनके तहफ्फुज़ात रहते हैं वो दूर हो जाएं तो वो फिर इस तरफ आए ही ना, ये चांसेस हैं। मैं बिल्कुल, यू जस्ट स्नैच माय वर्ड्स, और एग्जैक्टली यही हो रहा है। हुकूमत काफी मुतमईन दिखाई दे रही है, हुकूमत के हल्के मौलाना साहब के साथ राब्ते में है, चीजें थिंग्स विद द मौलाना इज गोइंग इन अ क्वाइट स्मूथ वे फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एज वेल। ऑपोजिशन के पास मौलाना को देने के लिए कुछ नहीं है, ऑपोजिशन के पास मौलाना को देने के लिए सिर्फ केपी है, और जिस पे अली मीन गंडापुर एज सीएम बैठे हुए हैं, और आप जो मर्जी कर लें कि वो इमरान खान की मर्जी से वहां पे सीएम बैठे हुए हैं, और उनके हिलने हिलाने का कोई चांस नहीं है, चाहे उनकी पार्लिमानी पार्टी का जुनैद अकबर को बना दिया गया सरबराह। सो इस सारे सिनेरियो में मौलाना की रिजर्वेशन केपी के साथ ज्यादा है, और उसके बाद उनकी रिजर्वेशन बलूचिस्तान के बाकी जगहों पे है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं ना, और हुकूमत दे आर इन अ नेगोशिएशन विद मौलाना, देयर आर चांसेस कि मौलाना को मना लेंगे। ठीक है, आप ये फरमा रहे हैं कि जो चीज़ें या जितना ऑफर जो है वो हुकूमत कर सकती है मौलाना साहब को, उतना ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ या दीगर जमातें जो वो मिलकर भी नहीं कर सकती हैं, तो चांसेस नहीं है कि उसका एक सबूत था ना जी। ठीक है शराज साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे ख्याल में ये बड़ा एक अहम मामला, जब हम केपी की बात कर रहे होते हैं बड़ी सारी तनकीद होती है कि जी केपी में पीटीआई ने क्या किया है, जैसे काशिफ साहब भी फरमा रहे थे। इसका जवाब जो है खुनज़ादा साहब से लेंगे, और जो ख़त लिखा गया है कि वहाँ के जो पुलिस है उसकी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा है, और वफाक का इस पर क्या मौक़िफ़ है, और ख़ासतौर पर बाकी सूबे जो हैं उनके अंदर जब सिचुएशन को लेकर हम बात करते हैं दहशतगर्दी की, उसे जब हम कंपेयर करते हैं तो केपी के अंदर हालात ऐसे क्यों हैं। चलिए बलूचिस्तान में तो कुछ ना कुछ वजूहात हमारे इल्म में, केपी में ऐसी क्या वजूहात हैं कि सूरत हाल जब वो संभल कर नहीं दे रही है दहशतगर्दी की, इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हुसैन यूसुफजई साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। बड़ी सारी हमने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट के अंदर तनकीद सुनी है केपी गवर्नमेंट की, जब हम बात करते हैं ख़ासतौर पर जब वहाँ की सीएम की हम बात करते हैं, या पिछली पीटीआई के जो अदवार रहे हैं हुकूमत के उनकी बात करते हैं, क्यों उस तरह से आप लोग काम नहीं कर पाए हैं, ये सवाल आपके ऊपर उठता है जिस तरह से इस वक्त हमें सीएम पंजाब जो है वो करती दिखाई दे रही हैं। सर देखिए, इसका मैं तफसीली जवाब दूंगा। पहले जो हिस्से में जो गुफ्तगू हुई मैं क्विकली उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। मैंने ये बात की, मेरे दोनों साथी यहाँ पे मौजूद है, इन्होंने मेरी शायद वो जुमला सही तौर पर पिक नहीं किया। मैंने कहा कि जो जमहूरी कुव्वतें वहाँ पे थी उनको पनपने का मौका नहीं दिया। अब उसमें आप अताउल्लाह मेंगल को भी शामिल कर ले, उससे पहले और भी जो जमहूरी लोग आते हैं, जो बलूचिस्तान के जिसको हम कहते हैं सन ऑफ द साइल, ठीक है, उन पनपने का मौका नहीं दिया। तो इस बात की थोड़ी आप वो कर ले कि मैंने ये नहीं कहा कि सारे वो लोग, ये इसकी करेक्शन होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि शिराई साहब ने भी कहा, यहाँ पे मौलाना साहब के इन्होंने भी जिक्र किया, तो ये तो मैं आपको यहाँ पे चैलेंज करके कह रहा हूँ। ये मैं एक दावा कह रहा हूँ, और वो कह रहे हैं ना जो चोर की सजा और मेरी सजा, कि अगर मौलाना साहब इस हुकूमत की तरफ गए, ठीक है, जो ये हुकूमत है, ये बहुत बड़ा तो ये मैं ये दावा कर रहा हूँ और ये चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर वो जो कह रहे हैं ना जो चोर की सजा वो मेरी सजा, ये इस खुशफहमी से ही निकल आए। ये एक दो और प्रोग्राम मैं चाहूंगी इसको वाज़ेह कर लें, क्योंकि आपने बड़ा चैलेंज दिया है, इसको वाज़ेह कर लेना पहले। मैं आपको आप ये कह रहे हैं वो उनकी तरफ नहीं जाएंगे, उनके ये सिर्फ एक चीज ऐड कर लीजिएगा, सिर्फ एक चीज ऐड कर लीजिएगा, 26वीं आईनी तरमीम में भी ये बड़े दावे किए गए थे। 26 शिराई साहब, आपकी मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। 26वीं आईनी तरमीम हो, खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर हालात हो, बाकी मामलात हो, एक एक चीज हम मौलाना साहब के साथ क्लियर कर चुके हैं, जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। और ये मैं इसलिए जिम्मेदार हैसियत में कह रहा हूं कि वो सारी उन नेगोशिएशंस का मैं हिस्सा था। उन नेगोशिएशंस को मैंने खुद उसका एक फरीक के तौर पर, एक नुमाइंदे के तौर पर सारी चीजों में जी लगे हाथ जी। सर, मौलाना साहब के साथ ये मामला भी तय हो गया कि अली अमीन गंडापुर से कोई इशू नहीं है। बिल्कुल, अली अमीन गंडापुर के ऊपर ये उनकी तरफ से ये वो आया था कि अगर हम आपस में इत्तेहाद की तरफ बढ़ेंगे तो व्हाट विल बी द वर्किंग रिलेशन, ये उनकी तरफ से कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ और मौलाना गफूर हैदरी साहब के साथ जो हमारी नशिस्त हुई थी उसमें ये चीज़ ज़ेर बहस आई थी। फिर यही मुद्दा लेकर हमने अपनी पार्टी के अंदर मशावरत की थी, इसके ऊपर खान साहब से मशावरत हुई थी, इसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब से मशावरत हुई थी, और एक तफसीली डिलिब्रेशन के बाद हमने मौलाना साहब को उस पर अपना मौक़िफ़ वाज़िह किया है और हम उनको मुतमईन कर पाए हैं उस चीज़ के ऊपर। तो ये जो सारी चीज़ हुई है ये बानी साहब के इल्म में है, ये बिल्कुल
ایک چیز سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ ان کے علم میں لے کے آئے ہیں پچھلے میرے خیال میں غالباً 10 دن پہلے جو ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس میں ایک پورا چارٹر ہم نے ان کو دیا تھا کہ ان چیزوں کے اوپر آپ خان صاحب سے کلیئرٹی لے رہے، وہ کلیئرٹی ہو چکی ہے، یہ ساری کلیئرٹی ہو چکی ہے، سارے معاملات طے پا چکے ہیں۔ حذیفہ صاحب آپ کیوں اتنے پھر مطمئن دکھائی دے رہے ہیں؟ حکومت کیوں اتنے مزے میں دکھائی دے رہی ہے؟ کیا چیز ہے ایسی جو ان کو وہ نہیں پریشان نہیں کر رہی کہ بھائی سوری اسما ایک چیز اس میں ایڈ کروں کہ ابھی جو اجلاس ہوا تھا قومی سلامتی کا، جس کا ہم نے اصولی طور پر بائیکاٹ کیا تھا، اور ہم نے اچھا کیا کہ ہم اس میں نہیں گئے، ابھی بھی ہم اس کو اپنے اس موقع پہ اسی طرح قائم ہیں۔ تو میرے مولانا صاحب کے ساتھ صحافیوں کے ساتھ بھی اس کی نشست ہوئی تھی، ایسے ہی انہوں نے اپنے جو ٹرانسکرپٹ تھی اس کی جو انہوں نے اندر سپیچ کی تھی، کیونکہ میڈیا انہوں نے کہا کہ میرا ایک لفظ اور پھر آگے سے پورا جملہ کہیں اور سے آ رہا تھا، تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ جو میں نے اندر بات کی تھی میں اس کا ایک لب و لباب بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دوں۔ تو اس میں پھر ہماری جو گفتگو ہوئی مولانا صاحب کے ساتھ، انہوں نے یہی کہا کہ اس طرح ملک مزید نہیں چل سکتا کہ طاقتور لوگ خود کہیں بیٹھ کر پالیسیز بنائے پھر اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئے۔ یوسف زئی صاحب کا یہ ایسا پہلی دفعہ تو نہیں ہے نا کہ مولانا صاحب نے یہ کہا ہے؟ میں بات کو کمپلیٹ کر رہا ہوں نا، تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ساری رویوں سے وہ مایوس ہے، ان ساری رویوں پہ ان کا عدم اعتماد ہے، اور انہی وجوہات کے اوپر وہ یہ دیکھ رہے کہ اب اپوزیشن کو اکٹھے ہو کر ان چیزوں کا مقابلہ کرنا یہ مایوسی جو ہے نا، اس کا اظہار جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر بھی کیا تھا، اور تب بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، لیکن جب کوئی بیٹھا نہیں تو پھر وہ آگے بڑھ گئے۔ حذیفہ صاحب آپ لوگ کیوں اتنے مطمئن ہیں بھائی، جب اتنے بڑے بڑے دعوے یوسف زئی صاحب نے تو کہہ دیا، چیلنج کر دیا ہے کہ بھائی مولانا صاحب آئیں گے نہیں، مولانا صاحب آ چکے ہیں ان کے ساتھ؟ جی بہت شکریہ۔ پہلی بات تو میں آپ کی اسکرین پہ ایک لوور تھرڈ آپ کا چل رہا تھا کہ حکومت الیکشن جیت کر نہیں آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کا، تو اس کی مراد جو ہے مولانا صاحب کا مراد یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ الیکشن جیت کر نہیں آئی، اور ان کا جو ہے اس کی میں تھوڑا سا اس کی میں نے کہا تصحیح کر دوں تاکہ وہ لکھ لیں ذرا سے۔ اور اس کو جو ہے بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ دھاندلی زدہ حکومت ہے، یہ فارم 45-47 کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نون لیگ دھاندلی زدہ ہے، کبھی انہوں نے کہا پیپلز پارٹی دھاندلی زدہ ہے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ سارے۔ اب بات یہ ہے کہ میں لیٹ می کمپلیٹ، دیکھیں میں خاموش رہتا ہوں جب بھی بات ہو رہی ہوتی ہے تاکہ ہیلدی ڈسکشن ہو۔ اتنا بولے جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں، میں اتنا ہی بول رہا ہوں، یہ برداشت کی کیفیت تو آپ میں ہونی چاہیے، چونکہ آپ مجھے میرے ٹائم دیں میں بات کر سکوں۔ بہت شکریہ۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا پنجاب میں کسی ایک حلقے پہ بھی کلیم نہیں ہے کہ فلاں حلقے میں دھاندلی ہوئی اور میرا امیدوار ہرا دیا ہے، وہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر کے پی کے ہیں، اور کے پی کے اندر انہیں ہر حلقے میں تحریک انصاف نے ہرایا ہے، اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کا مطالبہ ہم درست مان لیں تو ساری سیٹیں مولانا صاحب کو دے دی جائیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، تو تحریک انصاف کے پاس جو مینڈیٹ بچا ہوا ہے یہ بھی نہیں باقی بچتا۔ اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، وہ اس اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا سب سے بڑا جو کلیم ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف ہے، اور ان کی جو ریمیڈی ہے وہ بھی تحریک انصاف سے متعلق ہے۔ اب بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب انہی سے جا رہے ہیں، اتحاد تو انہی سے کر رہے ہیں، یوسف زئی صاحب نے تو کلیم کر دیا ہے سر آپ کے ساتھ بیٹھے بیٹھے۔ دیکھیں میں اس کو لیٹ می کمپلیٹ، دیکھیں بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن کے ساتھ رہ کر ہی تحریک چلائیں گے نا، اور اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ تحریک انصاف ان کی اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان بہت زیرک آدمی ہے، اور وہ دوستی اور دشمنی دونوں قبر کی دیوار تک نبھانا جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ تحریک انصاف نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے اور کیسا سلوک کیا ہے۔ اب ظاہر ہے اپوزیشن میں اگر اپوزیشن لیڈر تحریک انصاف کا ہے تو اپوزیشن نے تحریک اگر چلانی ہے تو تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ کر ہی چلانی ہے۔ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی لاسٹ ویک یہ کہا ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں اس میں وہ بہت ساری چیزیں پی ٹی آئی کو بھلانے کو معاف کرنے کو تیار ہیں، جو کہا گیا۔ جی جی آخری لائن یہ تھے کہ ہم بڑھ گئے ہیں آگے۔ دیکھیں آسما آپ انٹرویو کی بات کر رہی ہیں، میں نتائج کی بات کر رہا ہوں۔ جب مولانا صاحب ان کے ساتھ چل پڑیں گے اور مولانا صاحب اپنی اسٹریٹ پاور جو کہ پاکستان میں سب سے بڑی اسٹریٹ پاور ہے ان کی، نو ڈاؤٹ، جب وہ لے آئیں گے ایفرٹس کریں گے یا مولانا صاحب کے ساتھ آپ کی ایفرٹس جاری ہیں؟ نہیں کوئی ایفرٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بہت سمجھدار آدمی ہیں، آپ ہی کے آدمی تو نہیں ہے جو آپ نے بھیجے؟ نہیں بہت سمجھدار آدمی ہے۔ کاشف صاحب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے ان کا اعتماد نہ پی ٹی آئی پہ ہے نہ نون لیگ پہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کلیم سب سے زیادہ نواز شریف صاحب پہ ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت بنانے میں مولانا فضل الرحمان چیئرمین تھے، تحریک انصاف کی حکومت گرانے میں پیش وہ تھے۔ اس وقت
नून लीग सारी की सारी, पीपल्स पार्टी सारी की सारी मौलाना फजल रहमान के पीछे छुपी हुई थी। जब पीडीएम की हुकूमत बन गई, हिस्से तकसीम हो गए, उसके बाद जब जनरल इलेक्शन होता है, मौलाना फजल रहमान साहब को उठा के साइड लाइन करती है और हुकूमत में आ जाती है पीपल्स पार्टी और नून लीग। मौलाना फजल रहमान साहब का क्लेम ये था कि केपीके में भी अगर धांधली हुई है, पंजाब में हुई है, बलूचिस्तान में क्या हुआ है। मौलाना फजल रहमान साहब का क्लेम जरदारी साहब पे है कि बलूचिस्तान की हुकूमत कैसे ली गई। अब मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि मैं पीडीएम की हुकूमत का चेयरमैन था, मैंने आपको फैसिलिटेट किया, आदम एतमाद में मैंने आपकी हुकूमत बनाई, इलेक्शन लड़वाए, आपने मुझे साइड पे कर दिया। तहरीक इंसाफ के ऊपर अदम एतमाद इसलिए है कि कल इस बात की क्या गारंटी है कि तहरीक इंसाफ किसी स्टेज पे जाके डील उठा लेगी और मौलाना फजल रहमान साहब फिर सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब का रोना ये है कि आप पहले इस बात में सारे कन्विंस हो जाएं, ऐसा ना हो कि जब कहीं आपको कोई गैबी इशारा आए तो आप कहें हम इक़्तिदार के लिए जाने को तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान साहब कब कहते हैं कि जी इलेक्शन, वो तो मौलाना फजल रहमान साहब और तहरीक इंसाफ सिर्फ एक नुक्ते पे इकट्ठे हैं और वो है इलेक्शन है धांधली ज़्यादा, सारा इलेक्शन नया करवाया जाए। तहरीक इंसाफ का क्लेम भी यही है। अच्छा सर, काशिफ साहब, और मैं एक मिनट कंप्लीट कर लूँ आर्गुमेंट, और मौलाना फजल रहमान साहब का भी क्लेम यही है। जो बात मेरे भाई हुज़ैफा साहब कर रहे हैं कि केपीके में, ये हमें भी पता है कि केपीके में एक हुकूमत एक अपोजिशन है, लेकिन अगर पेट फाड़ के पैसे निकालने वाले इकट्ठे होके वजीर आजम और सदर बन सकते हैं तो फजल रहमान साहब और अली मीन गंडापुर साहब क्यों नहीं बन सकते? मैंने इसलिए अखौंज़ादा साहब से क्लैरिफिकेशन ली। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। यही वो मुल्क है जहां आजकल बड़ी संगीन किस्म की जो खबरें हैं, तशवीशनाक किस्म की जो खबरें हैं वो हमारे सामने आती हैं। जो अच्छी अच्छी खबरें हैं, जो खुशी की बातें हैं, वो लगता है कि शायद इस कौम से रूठ गई हैं। ऐसे में एक और जो मिठास है जो हम बहुत सारी चीज़ों में शामिल कर रहे होते हैं, ख़ासतौर पर रमज़ानुल मुबारक के महीने में, वो भी लगता है कि हमसे रूठ गई है। रूठी किन लोगों की वजह से? चीनी जो है ये गायब क्यों हुई है मार्केट से, इस पर अब हम बात करने जा रहे हैं। और इसका आगाज़ जो है गुफ्तगू का मैं हुज़ैफा रहमान साहब आपसे करना चाहूँगी। पूछना मैं आपसे ये चाहूँगी सर, बहुत ही सिंपल सा मेरा सवाल है आपसे। इसहाक डार साहब जब मीडिया से बात करते हैं, चीनी के हवाले से बात करते हैं, तो वो अपनी गुफ्तगू में बता देते हैं कि ये जो चीनी है इसकी जो एक्स मिल कीमत है ये 159 रुपीज़ रहने वाली है इस पूरे महीने के अंदर। तो सर मुझे बता दें, आप खुद ही आवाम को भी समझा दें, मुझे भी समझा दें कि फिर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है वो क्या पागल है या उसका दिमाग ख़राब है कि अगर रमज़ान में यही रेट रहना है तो वो उसको स्टोर ही करेगा ना सर। रमज़ान के बाद अगर उसको अच्छा रेट मिलेगा तो वो तभी निकालेगा। तो चीनी तो गायब हुई इसहाक डार साहब की वजह से शायद। जी बहुत शुक्रिया आसमा। पहली बात तो ये कि बिल्कुल ज़ख़ीरा अंदोज़ आपने दुरुस्त कहा, वो पागल भी है और वो एक बहुत बड़ा माफिया भी है। जब गवर्नमेंट ये कह रही है कि शुगर मिल्स ने 159 उनका रेट है और उसी रेट पे उनसे स्टॉकिस्ट जितने भी हैं उन्होंने माल उठाना है और फिर मार्केट में बेचना है, तो जाहिर है बीच में जो मिडिल मैन है जो कि जिसको माफिया का नाम देते हैं, वो स्टॉक करता है और रमज़ान का ज़ाहिर फ़ायदा उठाते हुए उसका रेट जो है 180-185 तक ले गया। अब आप बात कर रही थी, ये बहुत ज़्यादा प्रचार किया जा रहा है कि चीनी की शायद एक्सपोर्ट जो है वो उसकी परमिशन दे दी गई। देखें आप रिकॉर्ड चेक कर लें, शहबाज साहब जब जब हुकूमत में रहे, जब वज़ीर आला पंजाब थे, तब भी उन्होंने हमेशा चीनी के एक्सपोर्ट को डिस्करेज किया और जितना भी उन पर प्रेशर डाला गया उन्होंने कभी चीनी की एक्सपोर्ट नहीं की। मेरे पास बहुत सारे वाक़यात हैं कि जब सिंध के अंदर चीनी की एक्सपोर्ट खोल दी गई थी लेकिन शहबाज साहब ने चीनी की एक्सपोर्ट खोलने की परमिशन नहीं दी। इस मरतबा भी चीनी की एक्सपोर्ट के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने 3-4 महीने चीनी की एक्सपोर्ट बंद रखी। जब आपकी सूबाई हुकूमतों ने रिपोर्ट्स अपनी भेजी, जब आपकी फेडरल गवर्नमेंट की मुतल्लिका वजारत ने कहा कि आपके पास चीनी का एक जो स्टॉक है वो एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा है, तब जाके फेडरल गवर्नमेंट ने कंट्रोल जो है वो चीनी की एक्सपोर्ट खोलने की परमिशन दी। और उसके बाद जो है इस वक्त भी आपके मुल्क में जो चीनी के ज़खायर है वो आपकी जरूरियात से ज्यादा है। लेकिन अगर जाहिर है बीच में स्टॉकिस्ट जो है वो रमजान की परवाह भी नहीं करते और एक माफिया का रूप धारते हैं, तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट के साथ सूबे भी जिम्मेदार हैं। सूबे भी जिम्मेदार है। ये जो शुगर मिल्स मालिकान हैं, केपीके में भी शुगर मिल्स हैं, सिंध में भी शुगर मिल्स हैं, पंजाब में भी हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट एक मीडिएटर का रोल जरूर प्ले कर रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी एक में मलबा डालना मुनासिब ना होगा और फेडरल गवर्नमेंट जो इकदाम कर रही है, मैं समझता हूँ कि इसका रेट जो है अल्लाह के फजल करम से 15-20-30 रुपए नीचे आ जाएगा। अच्छा, नीचे आ जाएगा, कब तक आ जाएगा ये भी बता दीजिएगा। दूसरा मुझे बता दीजिएगा कि जब हम ज़ख़ीरा अंदोज़ों की बात करते हैं तो उन मिल्स मालिकान के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी जिन्होंने यकीन दिलाया था तमाम सूबों में जब मीटिंग्स हुई थी कि जी इसका रेट जो है बाहर भेज दीजिए, चीनी ये 142 से 142 रुपए से ऊपर नहीं जाएगा। जी तो कोई आपने प्लान किया है सर? आसमा, आप इंसाफ होता हुआ देखेंगी और इंसाफ होता हुआ आपको नजर आएगा। जो शुगर मिल्स ने यकीन दहानियां गवर्नमेंट को अगर कराई और उनके पास वो स्टॉक नहीं था, नहीं देखें लेट मी उनके पास स्टॉक नहीं था और उन्होंने हुकूमत से गलत बयानी की,
تو جس شہباز شریف کو میں جانتا ہوں، شہباز صاحب میرٹ پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے، اور آپ دیکھیں گی کہ چاہے وہ شوگر ملز مالکان ہوں، چاہے وہ درمیان کے سٹاکسٹ ہوں، چاہے وہ آپ کے ذخیرہ اندوز کرنے والا مافیا ہو، ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی اور چینی کا ریٹ کو بھی ہم کنٹرول کریں گے۔ اچھا، شہباز صاحب کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کبھی کسی معاملے پر، ایسے معاملے پر کمپرومائز نہیں کیا، تو یہ گندم والے معاملے کے بعد سے نا سر ہمارا ایمان اس بات سے بھی، بہت سارے ناظرین بھی میری بات سے اس وقت اتفاق کر رہے ہوں گے کہ اس میں جو انکوائری ہوئی تھی، کاکڑ صاحب کا نام آیا تھا، محسن نقوی صاحب کا نام آیا تھا، کچھ اور بڑے بڑے لوگوں کے نام تھے، تو ویسی ہی کارروائی ہم توقع رکھیں اس کی؟ آسمہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ شہباز صاحب نے کبھی اس طرح کے ذخیرہ اندوزوں کو نہیں چھوڑا۔ آپ جو بات کر رہی ہیں محسن نقوی صاحب کا نام یا کاکڑ صاحب کا نام میڈیا کی رپورٹس میں ضرور تھا، لیکن جو انکوائری رپورٹ تھی اس میں نہیں تھا۔ انکوائری رپورٹ میں جن کے نام آئے تھے، جو لوگ ملوث تھے، ان سب لوگوں کو ٹیکن ٹو دی ٹاسک کیا شہباز صاحب نے۔ تو اگر آپ کہیں کہ میڈیا کی خبروں کو دیکھ کر جو ہے اور میڈیا کی خواہش کے مطابق سزائیں دینا شروع کر دیں تو مناسب نہیں ہے۔ جن لوگوں نے گندم کے اندر اگر کوئی چیز کی تھی تو شہباز صاحب نے ان کو منطقی انجام تک پہنچایا ہے۔ نہیں، ویسے منطقی انجام تو نہیں، میرے خیال میں 4 لوگ جو ہیں ان کو صرف وہ کیا گیا تھا، ان کے عہدوں سے ہٹایا بھی نہیں گیا تھا، معطل کیا گیا تھا، اور باقی یہ جو نام ہے معطل ہی کیا جا سکتا ہے نا جی، معطل کرنا ایک بڑی سزا ہے۔ نہیں، معطل کرنا ایک بڑی سزا ہے، اس کے بعد وہ لوگ اپنے عہدوں پہ، میرا نہیں خیال ابھی آپ اس طرح کا بحران ایک پیدا کر رہے ہیں، صرف معطل کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو تو ہٹا دینا چاہیے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے پاس 2 ہی ہیں کہ یا کام کرو یا اپنے گھر چلے جاؤ۔ بالکل، وہ گھر بھیجا نا جی، جس کو سسپینڈ کر دیا اس کو کوئی مائنر پنشمنٹ نہیں کی، سسپینشن جو ہے میجر پنشمنٹ تصور کی جاتی ہے۔ آپ میرے خیال میں یہ گلہ نہیں کر سکتے کہ میں نے آپ کو ٹائم نہیں دیا، میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے حذیفہ صاحب۔ تو میں یہ اگلا سوال جو آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی نا، میں یہ اخونزادہ صاحب آپ سے پوچھ لیتی ہوں۔ سر، آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے گندم کے معاملے میں سر فرما رہے ہیں، حذیفہ صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی رعایت نہیں برتی گئی، واقعی ایسا ہوا تھا؟ اور اگر سر یہ گندم جیسے معاملے میں معاملہ ہونا ہے چینی والے کے ساتھ، تو پھر میرے خیال میں رہنے ہی نہ دیں، نہ ہی کروائیں انکوائری، کیا ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ منڈیٹ چور حکومت سے آپ چینی چور یہ ساری اب کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ جو حکومت عوام کی حاکمیت کو چرا کر ہمارے اوپر مسلط ہو، ان سے ہم ان چیزوں کا کیا؟ اور یہ جو آپ نے جتنے نام لیے، یہ تو آج بھی ان کے پارٹنرز ہیں، انوار الحق کاکڑ ہو، محسن نقوی، تو آج بیچارہ ان کے صحت کے ایشوز ہیں۔ کل ہم نے اپنے کمانڈر ان چیف صاحب کی تقریر کو بھی دیکھا، ان کی بھی صحت کی ایشو ہے، اللہ سب کے اوپر رحم کرے۔ میں صرف یہ ایک کوئکلی کمنٹ کرتا چلوں گا، عمران خان کی صحت کے ایشوز نہیں آ رہے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ایک رات بھی نہیں نکال سکتے۔ اس وقت سب سے فٹ وہ ہے، الحمدللہ وہ سب سے فٹ ہے، اور باقی جو باہر سارے ہیں وہ ان کو انفٹ کیے ہوئے رکھے ہیں، تو یہ اللہ کی دین ہے۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے اس میں آپ نے بات کی، جو خیبر پختونخوا کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، میں اس پہ صرف کوئکلی کمنٹ کروں گا۔ یہ بہت ہی زیادہ، یہ تو نہیں ہے کہ 1-2 دن سے ہے یا 1-2 سال سے ہے، اس کا ایک بہت بڑی پس منظر ہے اور تاریخ ہے۔ اب نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کولیٹرل ڈیمیجز کے طور پر استعمال کیا، ریاست کی ایک اکائیوں کو ہم نے ڈالری جنگوں میں دھکیلا، اس سے ہم نے امپائرز کھڑے کیے، ڈالرز کمائے۔ آج بھی وہی ایکسرسائز دوبارہ ادھر ریپیٹ کی جا رہی ہے۔ میں برسٹر سیف صاحب کی اس بیان کی تائید کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ صوبہ اس میں واقع صرف وہ یہ وفاق اور ساری ہم نے پاکستان کی اکائیوں نے مل کر اس پہ آپ سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا کہ کیا ہم اپنے لوگوں کو اس طرح دوبارہ غیر ملکی جنگوں میں دھکیلیں گے؟ کیا ہم اس طرح صاحب کون اس پہ سر جوڑ کے بیٹھے گا؟ حذیفہ صاحب نے تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہہ دیا کہ چینی والے معاملے میں بھی کے پی جو ہے وہ انوالوڈ ہے۔ ان لوگوں کو تو توفیق ہی نہیں ہے۔ یہ تو جس طرح کابینہ میں میں ابھی آپ کے پروگرام میں آتے ہوئے میرے ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس طرح ان کی کابینہ، یہ تو بہت ہی خوشحال ملک کا پس منظر پیش کر رہا ہے کہ پاکستان کوئی بہت ہی خدا نخواستہ خوشحال ملک ہے جہاں پہ اتنی وزیروں کی فوج ہے، یہاں پہ آپ ان کو سر کے پی لے جائیں نا، آپ ان کو کے پی دکھا دیں، وہ مان جائیں گے کہ نہیں خوشحال کیوں؟ حذیفہ صاحب کے پی کا ایک چکر لگا لیں آپ۔ کے پی کے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس حالات میں کے پی نے سروائیو کیا ہے، جس حالات میں رہ کر، یہ حالات خدا نخواستہ پاکستان کے کسی اور صوبے میں آ جائے تو پھر لوگوں کو لگ پتہ چل جائے۔ سر جی ٹائم ختم ہو گیا۔ تو میں اس پہ کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ اپوزیشن تحریک بلوچستان کے مسائل ہو، خیبر پختونخوا ایک سلگتے مسائل ہو، افغانستان کے ساتھ ہمارے مسئلے مسائل ہو، ان کے اوپر عید کے فوراً بعد ایک آل پارٹیز کانفرنس ہم بلا رہے ہیں۔ اختر مینگل صاحب یہ والے اس کو ہوسٹ کریں گے، بلوچستان والے اس کانفرنس کو، جس میں تمام جمہوری قوتوں کو دعوت دیں گے کہ وہ آئے اور اس چیز کے اوپر سر جوڑ کر بیٹھیں، سر جوڑ کر بیٹھیں تو میرے خیال میں حل نکالیں۔ ٹھیک ہو گیا، اس کا تو شاید حل نکل آئے جس طرح سے آپ دعوے کرتے ہوئے میں دکھائی دے رہے ہیں کاشف صاحب۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے، جو قیمتوں کا بڑھنا ہے، اور بغیر پوچھے اور اپنے کمیشنز کے چکر میں جو چیزیں جو ایکسپورٹ کر دی جاتی ہیں اور پھر شکر کی صورت میں واپس امپورٹ کی جاتی ہیں، مجھے لگتا ہے اس کا کوئی حل نہیں نکلنے والا۔ اسما صاحبہ، عمران خان صاحب کے خلاف جو سب سے پہلی ایک چیز شروع ہوئی تھی نا، جس سے پھر تحریک عدم اعتماد میں بدلی، وہ تھی چینی سکینڈل۔
جہانگیر ترین صاحب اس میں تھے, خسرو بختیار تھے, ان کی کابینہ کا حصہ تھے ہر چیز. جہانگیر ترین پاکستان کی شوگر کا, چینی کا 20% جو پروڈکشن ہے اس کو ہولڈ کرتے ہیں. بالکل وہ نون لیگ کے ساتھ, خسرو بختیار صاحب سائلنٹ, اومنی گروپ زرداری صاحب کا, شریف خاندان صاحب بتائیں کہ ان کی شوگر ملیں کتنی ہیں. اب یہ سارے لوگ ہیں, شوگر ملیں ان کی ہیں. اگر یہ والنٹری کہیں کہ جی ہم پرائس کنٹرول کرتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک میں ایک المیہ ہے, یہاں پہ سیمنٹ مافیا, شوگر مافیا, سٹیل مافیا, ہر طرح کا مافیا موجود ہے, ریل اسٹیٹ مافیا. جس مافیا کو آپ چھیڑیں گے وہ پول کریں گے, پیسہ لگائیں گے اور آپ کی حکومت کی ایسی پھیر دیں گے. یہ سیٹ پیٹرن ہے پاکستان کا. چینی کے اندر آپ جو مرضی کر لیں, جس طرح گندم کی رپورٹ منظر عام پہ نہیں, میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ گندم کی رپورٹ میں لوگوں کو فکس کیا گیا. بھئی آپ نے ایک 21ویں گریڈ کا بیوروکریٹ فکس کر دیا, اس کے بعد اس کو دوسری جگہ پوسٹنگ دے دی. آپ بتائیں کہ وزیر اعظم نے کیوں اپروول دی, کیوں وزیر اعلیٰ نے وہاں سے بھیجا کہ ہمیں گندم چاہیے. اور بڑی کڑی سزا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, ٹرانسفر پوسٹنگیں ہونا, چیزیں ہونا, یہ کوئی بڑی سزا نہیں ہوتی. بیوروکریٹ کو پتا ہے میں نے آج ادھر 21ویں گریڈ میں, دوسری جگہ پہ 21ویں گریڈ میں جانا ہے. ہو سکتا ہے اس کو 22ویں میں ہائی پاور بورڈ میں پروموشن دے دی گئی ہو, کہ جتنے ہائی پاور بورڈ میں پروموشنیں ہوئی ہیں وہ وفاداریوں کے بنیاد پہ ہوئی ہیں, کوئی میرٹ کی بنیاد پہ ہوئی ہیں. ایک بات, اگر یہ چینی کے سکینڈل پہ شوگر مل مافیا کو انکوائری کرا کے فکس کر جائے نا حکومت, تو میں جو آپ کہیں گے میں پلنٹی بھروں گا. یہ کبھی بھی نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جس وقت ہم کسی مافیا کو ہاتھ ڈالا وہ ہماری حکومت کو ہاتھ ڈال دے گا. شراز صاحب پھر بتائیں نا, اگر یہ ہو گیا تو پھر ہم نے کیا پینلٹی ڈالنی ہے کاشف صاحب کو؟ شراز صاحب کو اسلام آباد میں اعلیٰ رسم کا کھانا. نہیں دیکھیں کاشف بڑے پکے ہیں. کاشف اس بات کے اوپر شرط لگاتے ہیں جو انہیں پتا ہے کہ نہ ساری زندگی ہوئی اور نہ ہونی ہے. وہ کسی اس بات پہ شرط نہیں لگاتے جس پہ وہ شور ہوں کہ وہ ہو جانی ہے. میں صرف کچھ عرض کروں, آج رانا تنویر صاحب نے پریس کانفرنس کی, اینڈ ہی واز کمنگ اپ ود دی فگر اینڈ ڈینائنگ کہ ایسی کوئی چیز ہے چینی 180 نہیں مل رہی ہے. صرف اور صرف آپ انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ حذیفہ رحمان صاحب نے باقاعدہ اس کو آن کیا کہ 180-85 میں چینی مل رہی ہے. فیکچوئل سچویشن یہ ہے کہ 159 روپے اگر ایکس مل ریٹ ہے تو پرچون میں اس کا ریٹ 175-80 میں ہے. تھوک میں جا کے یہ 164-65 کی, یعنی جو لوگ اکبری منڈی اور منڈیوں میں بیٹھے ہوئے وہ اس کو اس پہ بیچ رہے ہیں. مارکیٹ میں آپ کو چلے جائیں, آپ کو لائنیں لگی نظر آئیں گی لوگوں کی جو اس پہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں صرف چینی کے اصول کے لیے. اور یہ پہلی دفعہ اس ملک میں نہیں ہو رہا. 130 روپے کا ریٹ کسی چیز کے لیے خوار ہو رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی 130 کا ریٹ ڈاؤن تھا. جیسے ہی آپ نے چینی ایکسپورٹ کرنا شروع کی وہ آج 50-60 روپے اوپر چلی گئی ہے, کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ جو سرکمسٹانسز ہیں وہ بہت ورسننگ سرکمسٹانسز ہیں. جو شوگر مافیا ہم کہتے ہیں, جو مڈل مین ہے, مڈل مین تو تب ہوگا نا کہ کیا ہے, آج بھی شوگر مافیا جو کین کمشنر ہے وہ لوگوں کو ان کی رقوم نہیں دلا سکا. جو لوگوں نے گنا پیدا کیا ہوا تھا آج بھی وہ ان شوگر ملز کے آگے بھاگتے پھر رہے ہیں. اور حذیفہ صاحب تو خود صدرن پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سب سے زیادہ شوگر مل ہیں. انہیں پتا ہے کہ وہاں پہ آج بھی شوگر مافیا کس طرح کسانوں کے روپے دبا کے بیٹھا ہوا ہے, اور کین کمشنر گورنمنٹ وہ واپس دلانے پہ جا رہی ہے. لاسٹلی انصاف ہوگا. مجھے لٹرلی نا وہ ڈائلوگ یاد آگے مووی کے, تاریخ پہ تاریخ والے, اور انصاف ہوگا. گراؤنڈ ریالٹی پہ انصاف چاہیے, لوگوں کو عبرت کا نشان بنائیں. اس میں ان کی حکومت کی عزت ہے, ان کی عزت ہے. جب تک لوگوں کو ریلیف نہیں ملے گا تب تک صحیح ہو گیا. ابھی تو یہ لوگ ایک دوسرے کو عبرت کا نشان بنانا چاہ رہے ہیں. شراز صاحب لیٹس سی کون کس کو عبرت کا نشان بناتا ہے. عید کے بعد دعوے تو بڑے بڑے کیے جا رہے ہیں. بہرحال بہت شکریہ ناظرین, آپ کا اپنے پروگرام دیکھا. حذیفہ رحمان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, سر آپ کا شکریہ. خونزادہ حسین یوسف زئی آپ نے سر ٹائم نکالا آپ کے وقت کے لیے, آپ کی آمد کے لیے بہت شکریہ. کاشف رفیق صاحب, شراز اسناد صاحب, آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کل آپ سے دوبارہ ملیں گے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.